بہرحال گناہان کبیرہ کی جو سیریز بیچ میں موقوف کر دی گئی تھی، روک دی گئی تھی ذی الحجہ کے آغاز سے پہلے، دوبارہ جو اس کا آغاز کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم رکے تھے۔ اللہ کے فضل سے 7-8 گناہوں کی جو ہے تفصیل ہم نے جو ہے سن لی ہے۔ بڑے بڑے گناہان کبیرہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، جہاں پہ جو ہے نماز کا ترک کرنا، جہاں پہ والدین کی نافرمانی، فرائض کا جو ہے چھوڑنا، والدین کی نافرمانی، سود یعنی انٹرسٹ وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، اور ظلم کے تعلق سے آپ نے سنا، لوگوں کو ستانا جو بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ نے بے حیائی، بدکاری، زنا، ان تعلق سے جو ہے چیزیں سنی۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کی سزا وغیرہ ہر چیز جو اللہ کے پاس کراہت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس کے تعلق سے آپ نے اسلام کو بھی فرمان سنا ہے کہ جو ہے مومن عمدن گناہ یعنی مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، جو عمدن گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک اور ایک نقل آج دیکھنے میں آئی تھی کہ میں اسلام فرماتے ہیں امام الاسلام کہ مسیر گناہ کبیرہ جاوید در دوزخ بمان، یعنی جو شخص گناہ کبیرہ پہ ہمیشہ کے واسطے مصر ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے وہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو جاتا ہے، دوزخ میں لے جاتا ہے اسے، جو ہے وہ گناہ کبیرہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ سمجھے، نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے خدا نہ خاصہ نماز چھوڑ گئی تو جو ہے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب آدمی کا کام ہے کہ رجوع کرے اللہ کی طرف، توبہ کرے اور جو ہے نماز کو جو ہے وہ قضا کرے اور پھر نماز نہ چھوٹے۔ لیکن جو شخص جو ہے اس کے اوپر مصر ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ نماز کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ پہ جو ہے مصر قائم ہو جاتا ہے، اور جاوید میں اسلام نے لفظ استعمال کیا ہمیشہ کے واسطے، تو جو ہے وہ جو ہے یہ گناہ کرنا اسے جو ہے دوزخ میں لے جاتا ہے سیدھا سیدھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان عقیدہ اچھا رکھ لو، یہ اکثر کہا جاتا ہے اعمال کا دیکھنے والا جو ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں پہ اسلام نے جو ہے ہمارے واسطے خاص طور پہ مہدویوں کے واسطے اسلام نے جو ہے عمل کو ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ اپنی تصدیق صرف تصدیق کرا کے جو ہے اسلام جو ہے ہٹ نہیں گیا، بلکہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تصدیق بندہ عمل ہے، بندے کی تصدیق عمل ہے، عمل سے جوڑا ہے، بعمل مقبول بے عمل مردود، جس نے عمل کیا تصدیق کے بعد عمل کیا وہ جو ہے مقبول ہے، اور جس نے عمل نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو اس بات کو جو ہے ہمیشہ آپ جو ہے اپنے ذہن نشین رکھیے، اور گناہ کے تعلق سے، گناہ سے بچنے کے واسطے جو ہے ایک اچھی نصیحت ایک ولی اللہ حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے پڑھنے میں آئی تھی، وہ آج آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر کل سے جو ہے باقاعدہ جو گناہان کبیرہ جو ہم سن رہے تھے اس کتاب سے وہ آپ کے سامنے جو ہے آغاز کیا جائے گا۔ تو ایک نصیحت ہے حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، 7 سلاطین میں بھی آتے ہیں۔ ان کے پاس جو ایک شخص آیا اور کہا کہ اے شیخ، میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، یعنی بہت گناہ کیے میں نے، مجھ کو نصیحت کیجئے کہ میں اس کو اپنا امام بناؤں، یعنی آپ ایسی نصیحت کیجئے جس سے جو ہے میں اپنا امام بناؤں، میں نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا ہے، کافی گناہ کیے ہیں، اور آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ جو ہے وہ میری رہبر بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اگر تجھ کو منظور ہو تو میری 6 باتوں پر عمل کر، بعد ازاں یعنی اس کے بعد تو جو کچھ کرے گا نقصان نہ ہوگا۔ اگر تجھے جو ہے نصیحت قبول کرنی ہے تو میری 6 باتوں پہ جو ہے عمل کر۔ پہلا اول یہ کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق مت کھا، اگر تو گناہ کرتا ہے تو اللہ کا جو ہے رزق مت کھا، رزق مت کھا۔ اس نے کہا کہ رازق وہی ہے، کہاں سے کھاؤں؟ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کا رزق کھائے اور اس کا گنہگار بنے۔ پہلا یہ کہ جو اگر تو گناہ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو جو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ تو کہا کہ کیسے؟ تو کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ جو ہے تو اس کا رزق کھاتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ دوم یہ کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر چلا جا۔ اس نے کہا کہ سارا جہاں اسی کا ہے، کہاں جاؤں؟ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے ملک میں رہے اور اس کا گنہگار بنے۔ اس کے ملک اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ملک کے باہر چلے۔ سوم یہ کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ پر جا کہ وہ تجھ کو نہ دیکھے۔ کہا کہ وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے سامنے گناہ کرے۔ یہ تصور اگر آ جائے، اللہ یہ ہمیں عطا کر دے، کہ تو آدمی دیکھیے کتنا پاک ہو جائے گا، کتنا بچ جائے گا۔ میں دوبارہ بعد میں پھر پڑھتا ہوں، سوم جو پڑھا گیا۔ چہارم یہ کہ جب ملک الموت آئے، یعنی موت کا فرشتہ آئے، تو کہنا کہ مہلت دے، یعنی کچھ وقت دے تاکہ توبہ کروں
کہا کہ مجھ سے یہ کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا؟ حضرت ادم نے کہا کہ جب تو ملک الموت کو روکنے پر قادر نہیں تو اسی وقت توبہ کر۔ پنجم یہ کہ جب منکر و نکیر تیرے پاس آئیں، یعنی قبر کے فرشتے منکر و نکیر تیرے پاس آئیں تو دونوں کو چلا دے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے جواب کو تیار رکھ، پھر ان کے جواب کو تیار رکھ۔ ششم یہ یعنی چھٹواں یہ کہ جب قیامت کے دن گنہگاروں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم آئے تو اس وقت کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ باتیں درست ہے یا نہیں؟ اس مرد نے کہا کہ تو نے جو کچھ کہا سب درست ہے، میں نے توبہ کی اور اپنے مرنے تک توبہ پر قائم رہا۔ جو ہے ان باتوں کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے۔ 6 نصیحتیں ایک بہت بڑے ولی اللہ کی حضرت شیخ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اول یہ کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا کہ رازق وہی ہے، کہاں سے کھاؤں؟ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کا رزق کھائے اور اس کا گنہگار بنے۔ دوم یہ کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر چلے جا۔ اس نے کہا کہ سارا جہاں اسی کا ہے، کہاں جاؤں؟ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے ملک میں رہے اور اس کا گنہگار بنے۔ سوم یہ کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ پر جا کہ وہ تجھ کو نہ دیکھے۔ کہا کہ وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ اس کے سامنے گناہ کرے۔ چہارم یہ کہ جب ملک الموت آئے تو کہنا کہ مہلت دے تاکہ توبہ کروں۔ کہا کہ مجھ سے یہ کیوں کر ہو؟ ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تو ملک الموت کو روکنے پر قادر نہیں تو اسی وقت توبہ کر۔ پنجم یہ کہ جب منکر و نکیر تیرے پاس آئیں تو دونوں کو چلا دے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے جواب کو تیار رکھ۔ ششم یہ کہ جب قیامت کے دن گنہگاروں کو دوزخ میں جانے کا حکم آئے تو اس وقت کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ باتیں درست ہے یا نہیں؟ اس بات کو جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ 6 نصیحتوں کو جو گناہوں سے بچانے کے واسطے جو ہے ایک سبق آموز سے ایک نصیحت ہے ہمارے واسطے۔ ہمیشہ جو اس چیز کو نظر رکھیں۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے حاضر ناظر جانے، اپنی جان کا مالک، اپنے اس ملک کا مالک، ہمیشہ جو ہے اس کو اگر حاضر اور ناظر جانیں گے، سمیع اور بصیر اور علیم۔ حضرت خاتم کار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 چیزوں کا مراقبہ اگر رہے گا کہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے اور علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے گناہوں سے۔ یہ مفہوم ان کی بات کا کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ خدا سمیع ہے، وہ سن رہا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دل میں یا زبان سے، اور وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ علیم ہے، میرے وہ ہر خیال سے واقف ہے۔ اگر آپ کو یہ 3 اسما کا جو ہے مراقبہ حاصل ہو جائے، تصور ہمیشہ کا، تو آپ جو ہے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا ذکر بھی جمے گا، آپ کی ہر چیز جو ہے اللہ درست کر دے گا۔ اللہ چاہا تو کل سے جو ہے وہی سیریز کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔